السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عقیدہ توحید کے بارے میں دروس آپ احباب کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار دو باتوں پر ہوگا، نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 عمل صالح۔ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، رسالت اور آخرت پر ایمان، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری۔ یعنی ایمان کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اور اعمال صالحہ سے مراد وہ اعمال ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ بلا شبہ نجات اخروی کے لیے اعمال صالحہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ دونوں میں سے عقیدہ توحید کی اہمیت کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کے روز عقیدہ توحید کی موجودگی میں اعمال کی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی تو ہو سکتی ہے، لیکن عقیدے میں بگاڑ، کافرانہ، مشرکانہ یا توحید میں شرک یا آمیزش کی صورت میں زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر صالح اعمال بھی بیکار و عبث ثابت ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب نیک اعمال ضائع ہو جاتے۔ اور ایک اور مقام پر شرک کی مذمت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی بخشش ہی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ناقابل معافی قرار دیا ہو یا جس کے ارتکاب پر جنت حرام کر دی ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی اور شرک سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی درس کا دوسرا حصہ پھر دوسرے موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔